بائیڈن ایڈمنسٹریشن نئی امریکی انتظامیہ آ چکی ہے اور اسی دوران ایک بڑا اہم دورہ بھارت کا ہو رہا ہے. جو سیکرٹری دفاع ہیں امریکی وہ بھارت پہنچ چکے ہیں. ان کا یہ بڑا اہم دورہ کہا جا رہا ہے, بھارت کا پہلا دورہ ہے اور اس میں بڑا امریکہ میں بھی وہاں کی کمیٹیز میں یہ بات ہوئی ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی جائے, کشمیر کی بات کی جائے. اسی وجہ سے ہم بات کریں گے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ جناب زیڈ تارڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. زیڈ تارڈر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ جس طرح ہم نے ٹرمپ کے دور میں دیکھا, وہ کہتے تو تھے کہ جی ثالثی کے لیے ہم تیار ہیں, میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, لیکن ہم نے دیکھا کشمیر کی صورتحال خراب ہوتی چلی گئی, پاک بھارت تعلقات خراب ہوتے چلے گئے, اس وجہ سے اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکی. اب پاکستان میں پہلا ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا اسلام آباد میں اور وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی اعلیٰ لیڈرشپ کی طرف سے ایک دفعہ پھر امن کی بات کی گئی ہے, کشمیر کے مسئلے کی بات کی گئی ہے. یہ جو امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایک پہلا اہم دورہ ہے سیکرٹری ڈیفنس کا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کشمیر کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی بھارت سے اور اس کے کوئی اثرات نظر آئیں گے؟ جی اسامہ صاحب شکریہ بہت بہت. میں شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو ذرا فاصلہ سے دیکھیں, جو ہمارے تعلقات ہیں جنوبی ایشیا میں, صرف آپ بھارت کو نہ لیں, صرف انڈیا کو نہ لیں, صرف پاکستان کو نہ لیں, لیکن پورے علاقے کو آپ لے لیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن اور استحکام کو قائم کریں اس علاقے میں. اور اگر آپ افغانستان سے شروع کریں تو وہاں ہم نے بہت مطلب قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ. اگر ہم آپ امن اور استحکام کو قائم کر سکتے ہیں افغانستان میں, وہاں سے اگر آپ جائیں تو بالکل ہم نے کافی صاف طریقے سے کہا ہے کہ جو ٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی طرف وہ نہیں ہم چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو ان دونوں ملکوں کے بیچ. اور وہاں سے اگر آپ اور بھی جائیں, ساؤتھ چائنا سی میں آپ جائیں, آپ تائیوان اسٹریٹ میں جائیں, آپ ہانگ کانگ میں جائیں, تو امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشن کو ہم کم کر سکیں اور حالات کو ہم بہتر بنا سکیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پورے دنیا میں اس کا فائدہ ہے, صرف علاقے کو نہیں بلکہ پورے ایشیا کو فائدہ ہی ہے اس میں. اچھا, اب تارڑ صاحب, اگر خطے کے امن اور استحکام ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے, بھارت کے لیے فائدہ ہے, افغانستان کے لیے, ایران کے لیے, چائنا کے لیے اور امریکہ کے اور دنیا بھر کے لیے یقیناً فائدہ ہے. لیکن ایشو کیا ہے کہ پاکستان جو ہے, آپ نے دیکھا ڈوزیئر میں ہم نے ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ دکھائی کہ جو بھارت ہے اس کی سرزمین اور افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, وہ علیحدگی کی تحریکوں کو سپانسر کر رہا ہے. ان کے نیول کمانڈر کو پکڑا گیا, کلبھوشن جادیو نیٹ ورک پکڑا گیا, اور ڈوزیئر ہم نے دی ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ بتائی. پھر جس طرح وہ وائلیشن کرتا ہے, ایل او سی کی وائلیشن کرتا ہے, ورکنگ باؤنڈری کی وائلیشن کرتا ہے, سول آبادیوں پہ کرتا ہے, پاکستان کی طرف سے کبھی بھی اگریشن نہیں کیا گیا, ان کا جواب کیا گیا اور سویلین کے نہیں, پھر ان کے جو فوجی تنصیبات ہیں. جی تو اب معاملہ یہ ہے کہ بھارت اور پھر خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو یہ صورتحال ہے اس کے لیے پہلے بھی ثالثی کی آفر ہے, کوئی یو این او کی قرارداد بھی موجود ہے. تو کیا امریکہ اس حوالے سے اپنا کیا اقدام, یا اگر پاکستان نہیں کر رہا, انڈیا کر رہا ہے, تو اس پہ کیا آپ رول ادا کر سکتے ہیں تاکہ یہ مستقل جو امن ہو خطے میں؟ جی, آپ نے اس طریقے سے آپ نے ٹھیک ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو. تو جہاں تک آپ کافی تفصیل میں گئے ہیں انڈیا کے حوالے سے, اس پر میں اتنا بات چیت نہیں کر سکتا اس وقت, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم افغانستان کو لے لیں تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بھی کردار ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ایک ایسا پازیٹیو کردار ہو تاکہ ہم فوراً استحکام اور امن کو قائم کر سکیں افغانستان میں. اسی لیے ہمارے خصوصی نمائندہ خالد زاد اس وقت کئی دنوں پہلے دوحہ میں تھے, پھر رشیا میں تھے, اور ہم نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ملا کر بنایا ہے ٹروئکا کے ساتھ کل شاید ماسکو سے. تو بالکل آپ نے ٹھیک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے علاقے میں امن ہو, کیونکہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, اس میں افغانستان کا فائدہ ہے, ایران کا فائدہ ہے. لیکن اگر آپ تفصیل میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا کنہوں نے
کس LOC پر وائلیشن کیا، وہ شاید کچھ زیادہ ہی اس میں ایک اور چیز ہے، میں کچھ سنانا چاہ رہا ہوں زید ترڑ صاحب. جس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو کچھ کشیدگی کم ہوئی ہے حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، وہاں پر سیز فائر کے حوالے سے دوبارہ پھر معاہدے پر عمل درآمد کی یقینیانیاں ہوئی ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستان کی لیڈرشپ نے کیا کہا ہے امن کے لیے؟ جو اب یہ ڈائلاگ جو جس طرح سے اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کانفرنس، اس میں آرمی چیف نے، وزیر اعظم نے کیا باتیں کہی ہیں، اس کا کچھ اہم حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس پر پھر آپ کا کمنٹ ہم لے سکیں. دیکھیے صاحب، آپ نے سنا کہ کتنے پاکستان کی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ کس طرح سے امن کی خواہش رکھتے ہیں. جی، اور ہم نے بھی، امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کافی صاف الفاظوں میں کہ ہم کشیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں علاقے میں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان، خاص طور پر ظاہری بات ہے افغانستان میں. لیکن اب اگر ہم اس کو ذرا فاصلہ سے دیکھیں، کیوں ہم شاید تفصیلوں میں ہم اٹک رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی، امریکی پالیسی ہے، جو ہمارا خارجہ پالیسی میں اگر آپ اس کا جو سینٹرل مرکزی جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم دنیا میں شفافیت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک ایسا انتظامیہ بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں جو کہ شفافیت پر ہی بنیادی طور پر بنے، اور ہم بات چیت کے ذریعے مسئلوں کا حل ڈھونڈیں. اور کون کون سے مسئلے ہیں؟ وہ ایک ایسے بڑے مسئلے ہیں جن میں شامل کلائمیٹ چینج ہے، ماحولیاتی تبدیلی، اور جو گلوبل ہیلتھ ہے، اس میں بھی کووڈ-19 ہے، ہم خود اس دورے سے گزر رہے ہیں، اور اکانومی بھی ہے. تو اگر آپ نے ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے، ایک ہی طریقہ ہوگا، وہ ہے آپ نے شفافیت سے کام کرنا ہے، آپ نے بات چیت سے اور انگیجمنٹ کے ذریعے ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے. اچھا زید صاحب، اس میں ایک اہم چیز آپ نے بات کی ہے شفافیت کی، آپ نے بات کی ہے ڈائلاگ کی، آپ نے بات کی ہے اکانومی کی. اب یہ ساری چیزیں اگر میں انڈیا پاکستان کے تناظر میں دیکھوں تو پھر ریزمپشن آف ڈائلاگ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی واحد وجہ ہے کشمیر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کوئی اس میں رول پلے کرے گا دونوں ملکوں کو آپس میں بٹھانے میں اور اس کا مسئلہ حل کرنے میں؟ کیونکہ اس کے بغیر ریزمپشن آف ڈائلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از پاسبل. جی، اب جو ممکن ہے یا نہیں ہے اس پر میں اتنا ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس پہ شاید بات جی بولیں. جی میں کہنے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کئی سالوں سے اور صاف طریقے سے ہم نے کہا کہ ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے براہ راست بات چیت کے ذریعے. تو اس میں ہماری کوئی پالیسی میں تبدیل نہیں ہے. زید تارڑ صاحب، جس طرح بات ہو رہی تھی، اب دیکھیے رائٹرز کی میں خبر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن، انہوں نے کہا ہے کہ we will discuss our deep concerns with actions by China including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion of our allies. تو اب انہوں نے تو باقاعدہ سامنے چائنیز کے بیٹھ کے یہ جو پہلا ہائی لیول آپس میں ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، ٹاکس ہو رہی ہیں، اس میں اتنے بڑے الزامات لگا دیے. اب چائنا کی طرف سے وہیں پر جواب آ رہا ہے کہ جی جو چائنا کے ڈپلومیٹ ہیں یانگ، انہوں نے جواب دیا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہے، پور ٹریٹمنٹ آف مائنورٹیز ہے، اور کرٹیسائز کیا ہے فارن ٹریڈ اور پالیسیز کو. تو یہ کس طرح سے چائنا کے ساتھ کوئی معاملات بہتر ہوں گے؟ ہم نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں دیکھا تھا بڑے حالات خراب ہو گئے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کافی واضح طور پر صاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں چین کے ساتھ، اور ہم ان سے چھپ نہیں رہے، نہ ہی ان کو انکار کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں شامل بالکل زنجانگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے کافی واضح طور پر صاف الفاظ میں ہم نے کہا کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، بلکہ پوری مسلم برادری کو بھی اعتراض ہونا چاہیے اس پر کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے زنجانگ میں. اس کے بعد ہانگ کانگ بھی ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چینی کمیونسٹ پارٹی. اس کے بعد تائیوان ہے بالکل جو جہاں کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے بعد ساتھ چائنا سی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ
چائنا جو ہے ہمارے ساتھیوں پر الائز پر دباؤ لگا رہے ہیں, انٹرنیشنل جو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اس پر بھی دباؤ لگا رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں ہو رہا ہے, تو اس میں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن میرے لیے ذاتی طور پہ اگر میں اس کو تھوڑا قریب سے دیکھوں, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جواب دیا جب ہمارے جو چائنیز کاؤنٹر پارٹس تھے, انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک ایسا قوم ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کا تحفظ نہیں کیا جا رہا. تو سیکرٹری بائیڈن نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی جیک سلیون نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ امریکہ میں مسئلے ہیں, ہم کبھی بھی نہیں انکار کرتے, ہم نہیں انکار کرتے کہ ہم ایک ایسا قوم ہے جو اب پرفیکٹ نہیں کہا جا سکتا, بالکل ایسے مسئلے ہیں. اور یہی شاید امریکہ کا جو طاقت کا جو سورس ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے غلطیوں کو اور اپنے کمیوں کو مانتے ہیں اور مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں. اسی لیے ہم ہمیشہ ہر سال آگے بڑھنے کی کوشش میں, خاص طور پر جب آپ بلیک لائیوز میٹر کے موومنٹ دیکھیں, ہمارے صدر جو بائیڈن نے خود کہا ہے کہ بہت آگے کام کرنے کا ہے ہمیں. 3 دن پہلے شاید جارجیا میں جو قتل ہم نے دیکھے ہیں, یہ بھی ایک ایسا اگزامپل ہے کہ صدر جو بائیڈن خود, ہمارے سیکرٹری بلنکن, انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ بہت پریشان کن بات ہے. تو میری یہ شاید سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو شفافیت سے چلاتے ہیں اور اپنی کمیوں کو کھلے طریقے سے مانتے ہیں, اور ان کمیوں کو کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش ہم کریں. جی بالکل یہی بات ہے طارڑ صاحب کہ امریکہ آج اگر دنیاوی سپر پاور ہے تو یہی بات ہے کہ وہ اس چیز کو جس طرح آپ نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ اگر کمی بیشی ہے تو اس کا آپ اعتراف کریں, اور یہی آپ کی کامیابی اور ترقی کا قوموں کا راز ہوتا ہے. لیکن ابھی جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سیکرٹری ڈیفنس جو بائیڈن انتظامیہ کا پہلا دورہ ہے وہ انڈیا میں, بھارت میں وہ لینڈ کر چکے ہیں, اور یہ پہلا ان کا ایک سرکاری دورہ ہے. تو کیا جس طرح آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ شفافیت کے لیے, خطے کے استحکام کے لیے, دنیا کے استحکام کے لیے, پرامن استحکام کے لیے وہ جو دورہ ان کا ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پاکستان یا افغانستان کا بھی دورہ کریں گے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, یا آپ بھی یقیناً یہ سمجھتے ہوں گے کہ پرامن اگر افغانستان ہے تو وہ استحکام, اس کا جو پرامن افغانستان ہے, اس کا نہ صرف پاکستان, انڈیا, ایران, دیگر مسائل ممالک, امریکہ سمیت دنیا جو بھر ہے وہ اس کی استحکام سے جڑی ہوئی ہے. اس کے جو اگر اس کا امن جو ہے, اسے اکنامک آپ کی جو سٹیبلٹی ہے, سیکیورٹی ہے پورے خطے, تو کیا ہم سمجھیں گے کہ اب جو بائیڈن انتظامیہ جو وہ بیلنس کرے گی کہ اگر وہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں تو ہم یہ باعث نہیں ہیں کہ وہ انڈیا میں پہلے کیوں آئیں, یا افغانستان بعد میں کیوں گئے, یا پاکستان میں بعد میں کیوں آئیں گے؟ ہمیں یہ ہے کہ ایکویلٹی ہم چاہتے ہیں کہ جی تو کیا اس طرح ہم ایکسپیکٹ کریں گے ایکویلٹی ہوگی کہ آپ باقی پہ بھی دورہ کر کے اور فری کین کو آپس میں یہ اسٹیبلٹی کے لیے کوئی رول پلے کریں گے, یا بعد میں دورہ ہوگا, یا کب ہوگا؟ جو بائیڈن انتظامیہ کیا پالیسی ہے؟ جی میرے کولیگ ڈیڈ پرائس واشنگٹن میں ہمارے جو ترجمان ہیں, انہوں نے شاید ایک ہفتے پہلے یہ کہا ہے ایک سوال کے جواب کے لیے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا کسی اور قوم کے ساتھ, وہ ایک زیرو سم تعلقات ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کچھ کیا انڈیا کے ساتھ, آپ نے کچھ سیکٹر میں آپ کی قریبی ہے وہاں پہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور قوم کے ساتھ آپ کی پھر کمی ہے وہاں پہ. تو ہم نہیں سمجھتے ایک زیرو سم گیم ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ بھی مضبوط ہیں, اور جو جہاں ہم مل کر کام کر رہے ہیں وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا وہاں پہ. اور میں ہمارے جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے اس پر 1 منٹ کے لیے آنا چاہتا ہوں. آپ نے ٹھیک ہے کہ اس وقت انڈیا میں, لیکن ہم اگر پوری تصویر کو ہم لے لیں, اس کو شروع انہوں نے 2+2 ڈائلاگ جاپان سے کیا ہے, وہاں سے کوریا میں ہم وہ گئے ہیں, اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہماری کواد کی ملاقات ہوئی ہے, جو کہ صرف انڈیا نہیں ہے کواد میں بلکہ جاپان اور آسٹریلیا بھی ہیں ان میں. اور اگر آپ ہمارے پورے جو بائیڈن انتظامیہ کے جو میرے خیال میں 60 دن ہونے والے ہیں, ان کے 2 مہینے ہونے والے ہیں
2-3 दिनों की कमी है। तो अगर आप पूरे उसको रिलेशंस को दे रहे हैं, शायद सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये भी कहा कल कि 100 से ज़्यादा उनकी मुलाकात हुई हैं वर्चुअली ज़्यादातर, और अगर आप उनको देख लें तो हमारी पूरी दुनिया के साथ एक ऐसा इंगेजमेंट है, सिर्फ एक कौम के साथ नहीं है। और क्यों हमारे ऐसे ताल्लुक क्यों हैं, ऐसे दौरे हम क्यों कर रहे हैं जापान, कोरिया, इंडिया में? इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने जिन मसलों का हमने सामना करना है, जिनमें शामिल हमने अभी बात की है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल हेल्थ है, इकॉनमी है, दहशतगर्दी भी है, इसमें शामिल अमन और इस्तेहकाम भी है उसमें शामिल। तो हमने सिर्फ मिलकर काम करना है, और जब आप मिलकर काम करेंगे तो आप फिर इन मसलों का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, जैसा पाकिस्तान का जो रोल है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में, उसको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जो बाइडन जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कैरी लुगर बिल लेके आए थे पाकिस्तान की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जो बाद में रुक गया। तो अब आप पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और क्या इस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो रिवाइव हो सकती है? इस वक्त जहाँ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें कोई मेरे पास ऐलान नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी उम्मीद तो ये है कि हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, और जहाँ हमारे इंटरेस्ट हैं हम मिलकर काम करें, जिनमें सबसे पहला शायद अफ़गानिस्तान है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा पॉजिटिव किरदार हो अफ़गानिस्तान में, ताकि हम वहाँ पर अमन को कायम कर सकें, और हम एक ऐसा कौम को देख सकें अफगानिस्तान। अभी तक जो पाकिस्तान का रोल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान का रोल है उसको किस तरह से अमेरिका देख रहा है? ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा एक ही या कम अल्फाज में उसको कहने के लिए, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो अहम है और ज़रूरी है। एक पड़ोसी मुल्क होते हुए होना भी चाहिए, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आप पूरे इलाके को देखें। हमने बिल्कुल इनकार नहीं किया कि बाकी जो कौम है, पड़ोसी कौम है, उनका भी किरदार है अफ़गानिस्तान में। और सबसे जो अहम बात है अफ़गानिस्तान में, जो हमारे ख़ुसूसी नुमाइंदा खलीजाद भी कह चुके हैं, कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने एक ऐसा किरदार, उनका एक ऐसा मरकज़ी किरदार होने के लिए शायद बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि हम कह चुके हैं कि एक अफ़गान लेड प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि उनको एक मरकज़ी किरदार करने के लिए सही। हमारी भी तमाम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जी अफ़गानिस्तान में अमन हो, भी उससे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैताड़ साहब, तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।